رمضان المبارک بہت ہی بابرکتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان شروع ہونے میں چند دن باقی ہیں۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ 2 خاص نوافل پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی سارا رمضان آپ کے گھر میں اتنا رزق، اتنی دولت کا سیلاب آئے گا، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ آپ نے رمضان سے پہلے کسی بھی دن فجر کی نماز سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ یہ بہت خاص عمل ہے۔ وضو کرنے کے بعد مصلی پر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احد مبارک کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بازار کی طرف جا نکلے۔ ایک دکاندار پر آپ نے گیہوں کا انبار دیکھا جو اوپر سے خشک اور نیچے سے کچھ مربوط تھا، یعنی اس کی ظاہری حالت اچھی دکھائی دے رہی تھی جبکہ باطن میں فریب کاری تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکاندار کی اس حرکت کو بانپ گئے کہ وہ اس سے خریداروں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ڈانٹا اور فرمایا، من غش فلیس منی، جو شخص ہم مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، مگر اب دیکھو کہ کتنے دکاندار ہیں جو ایمانداری اور دیانتداری سے کام کر رہے ہیں اور اپنے مال کی خوبی و خرابی صاف طور پر خریداروں سے بیان کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دور حاضر میں کوئی تاجر بھی ایسا نہیں جو اپنے گاہکوں کے سامنے اپنے مال کے ٹھیک عیب و نقائص بیان کرے، الا ماشاءاللہ۔ تو آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے وضو کر کے۔ 2 نوافل پڑھنے سے پہلے 16 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 6 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد نوافل پڑھنے شروع کر دینے ہیں اور کوشش کرنی ہے کہ دنیاوی خیال نہ آئے، صرف آپ ہوں اور ذہن میں اللہ رب العزت کا خیال ہو۔ 2 نوافل ادا کر لینے کے بعد نے مصلی پر بیٹھے رہنا ہے، مصلی سے اٹھنا نہیں ہے۔ تو پھر دوبارہ اینڈ پہ آپ نے 16 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور پھر آپ نے 6 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اگر کسی بھائی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو اسے معاف کر دیا کرو اور اسے بدنام نہ کیا کرو، یعنی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرنا اور نیک نیتی اور خیر خواہی سے اس کا عیب چھپانا گویا اپنا عیب چھپانا ہے۔ جس طرح ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اس کے عیب و نقائص سے آگاہ نہ ہو، کیونکہ یہ بدنامی کا موجب ہوتا ہے۔ اگر تم دنیا میں کسی کے عیب چھپاؤ گے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن جہاں تمام خلقت جمع ہوگی تمہارے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ تو آپ نے نوافل ادا کر لینے کے بعد 16 مرتبہ دوبارہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا لینا ہے اور آپ نے 10 مرتبہ پھر دوبارہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے آپ نے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے کہ اے مولا، اے ساری کائنات کے خالق و مالک، میں تیرا پریشان بندہ ہوں، میں بہت ہی خطا کار اور گناہ گار ہوں۔ اے اللہ مجھ پر اپنا رحم و کرم فرما، اے اللہ میرے گھر میں رزق عطا فرما، اے اللہ مجھے دولتوں سے نواز دے، اے اللہ تو میری غائبی مدد فرما۔ تو یقین جانیں اتنا کام کرنا آپ کا کام ہے، پھر دیکھنا کس طرح آپ کے گھر میں رزق آتا ہے، کس طرح آپ کے گھر میں دولت آتی ہے اور کس طرح آپ کے گھر میں پیسوں کا سیلاب آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں کیسے آپ کے گھر میں رحمتیں آتی ہیں، کیسے آپ کے گھر میں مال و دولت آتا ہے۔ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کر دیا۔ وہ اللہ واقعی بہت غفور الرحیم ہے اور بہت ہی ببرکتوں والا ہے۔ ضدی عملیات کے پیارے دوستو، اس عمل کو کریں اور کامیابی حاصل کریں۔ یہ بہت ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی وہ تمام مشکلات حل ہو جائیں گی جو آپ نے اپنے ذہن میں سوچ رکھی ہیں۔ تو تب تک کے لیے قائم علی شاہ کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت سارا پیار۔ اوکے، اللہ حافظ۔